جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ خاندان بہت ہی معتبر خاندان ہے، انبیاء کا خاندان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان۔ علامہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ اسحاق کے مطلب کیا ہے سب سے پہلے تو، اور پھر حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کا جو معاملہ ہے آپ کی والدہ کا، اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اسحاق علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، ٹھیک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جب اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم سے بشارت ملتی ہے۔ تو آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ چھوٹے صاحبزادے حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت سارہ کے بارے میں دو روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کسی بادشاہ کی شہزادی ہیں اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی، لیکن اس کی قوی روایت یہ ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد بہن ہیں اور آپ کے خاندان سے ہیں۔ حضرت سارہ جو ہے وہ آپ کی پہلی زوجہ ہیں، اور ایک مرتبہ کسی سفر کے اندر آپ تشریف لے جا رہے تھے اور راستے کے اندر ایک ظالم بادشاہ آیا، اور اس کا معمول یہ تھا کہ وہ کسی بھی حسین عورت کو دیکھتا تھا تو اسے بلا لیتا تھا اپنے بندوں کے ذریعے۔ تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور آپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے خاتون؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، یعنی ایک مومن ہونے کی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے، چونکہ اس وقت روئے زمین پر یہی دو تھے۔ تو آپ نے باہر آ کر کہا کہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تو اس اعتبار سے آپ کی بچت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ اور ایک دوسری روایت ملتی ہے کہ اس ظالم بادشاہ نے اندر بلایا حضرت سارہ کو، اور جیسا ہی بلایا تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ دعا کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحت دیتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ ارادہ کرتا ہے تو بار بار اس کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو جاتا ہے اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو یہ بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یقیناً یہ کسی بزرگ کی بیٹی ہیں اور یہ اچھے خاندان سے ہیں۔ سے اس کے بعد وہ جو ہے کہتا ہے کہ ان کو مجھ سے دور کر دو، اور پھر اپنی بیٹی ہاجر یا ہاجرہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفتاً دی جاتی ہے۔ ٹھیک، ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے بھی نکاح کر لیتے ہیں، حضرت سارہ کی اولاد نہیں ہوتی ہے، پہلی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب ولادت کا وقت آتا ہے، جس کا ذکر یہاں پر خاص طور پر کیا گیا، اور سورہ زاریات کے اندر بھی ذکر کیا گیا، حضرت کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین کے تحت، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، اور آپ کا بڑا معمول تھا کہ آپ بڑے مہمان نواز تھے۔ تو اچانک کچھ لوگ آئے، اور جیسے وہ آئے تو آپ نے سلام کیا ان کو، انہوں نے سلام کا جواب تو نہیں دیا، آپ فوراً اٹھتے ہیں اور اٹھ کر جو ہے ایک فربا جانور ان کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ ذبح کر کے ان کے سامنے جب کھانا رکھا جاتا ہے تو وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں۔ اور عرب کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی کسی کے ہاں مہمان آئے اور اس کا کھانا نہ کھائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ آپ کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ یہ نقصان پہنچانے والے ہیں، تو تب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نقصان پہنچانے والا نہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، یعنی ہم کھانے پینے سے منزہ ہیں۔ یعنی یہ جو عربوں میں مہمان نوازی کی عادت چلی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام تو بہت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ تو ایک ایک اور دو میل سفر کیا کرتے، دسترخوان بچھاتے، اور جب تک ملتا نہیں تھا اس وقت تک کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے، اور مہمان نوازی کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو کھانا جب آگے ہاتھ نہیں بڑھایا تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں، ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا۔ تو حضرت سارہ چونکہ دیوار کے پیچھے تھی، مہمان نوازی کے لیے چیزیں تیار کر رہی تھی، آپ نے جب یہ سنا تو اپنے سر کو ٹھونکا اور کہا فضحکت فبشرناہ باسحاق، فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے، کہا کہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹا اسحاق عطا فرمائے گا، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، فرمایا کہ اس کے بعد اس کا بیٹا ہوگا، یعنی بیٹے کی بھی بشارت اور پوتے کی بھی بشارت۔ تو آپ جو ہے کہتی ہیں کیسے ہو سکتا ہے، فضحکت فبشرناہ باسحاق وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، فرماتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے امر پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے پر؟ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں
تو تم پر آل بیت پر ہوتی رہتی ہیں. کیا بات. یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو آل بیت ہیں، ان کا جو گھرانہ ہے، ان پر اللہ کی یہ رحمتیں، یہ برکتیں اترتی رہتی ہیں. بے کہ آپ اس بات پر کیا تعجب کرتی ہیں، چونکہ آپ کی عمر جو ہے وہ تقریباً 90 برس تھی. ٹھیک. ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 100 سال تھی. تو کہنے لگے انا عجوز وہذا بالی شیخ. ماشاءاللہ. کہنے لگے میں بڑھیا ہوں اور میں جو ہے ایک بوڑھی عورت ہوں، اور میرا شوہر جو ہے، میں ایک بانج عورت ہوں اور میرا شوہر جو بوڑھا آدمی ہے، ہمارے لیے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کا کام ہے. وہ تو آدم علیہ السلام کو بغیر کسی وسیل کے پیدا کر دیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کر دیتا ہے. فرمایا اس کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ جیسے چاہے عطا فرما دیتا ہے. یہ حضرت سارہ کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر. بہت عمدہ جواب. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ابھی جناب اسحاق علیہ السلام کا باقاعدہ ذکر ہوا کہ کس ترتیب پر ان کو خوشخبری دی گئی، آپ کی ولادت کہاں ہوئی، اور پھر قرآن کریم میں جو آپ کی ولادت کے حوالے سے مضامین آتے ہیں اس پر روشنی ڈالیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سب سے پہلے خانوادہ بنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں نہایت محبوب گھرانہ ہے. بے شک. اور یہ وہ گھرانہ ہے جن کے لیے بار بار رب تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں، مختلف جگہوں میں، کبھی امامت کا لفظ یعنی دنیا کی امامت ہم نے ان کو عطا فرما دی، کبھی ان کے لیے رحمت کی بات، کبھی ان کے لیے اللہ کی جملہ برکات کے نزول کا مظہر ہونا بیان کیا. یہ وہ گھرانہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ کہ جملہ انبیاء کے جملہ انبیاء کرام کے مقتدا اور پیشوا ہیں، اور انہی کی نسبت سے تمام کے تمام انبیاء کو عزتیں اور شرف عطا ہوئے، اور جن امتحانات سے رب تعالیٰ نے ان کو گزارا اور انہوں نے کندن بن کر کے دکھایا. چنانچہ اس کے نتیجے میں خود حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر عراق بابل سے چھوڑ کر کے سب سے پہلے فلسطین کی طرف تشریف لائے، اور اس کے بعد مصر تشریف لائے، اور پھر ایک روایت میں کہ آپ شام تشریف لائے. شام اور موجودہ اردن کے بالکل سرحدی علاقوں پر آپ کا قیام تھا، اور وہیں پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت پاک ہوئی. یعنی یہ جو ڈاکٹر صاحب، یہ جو پورا عربک پیننسولا ہے اور یہ جو پوری عربک اسٹیٹس ہیں، گلف اسٹیٹس ہیں، یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کا سفر رہا ہے پورا. بالکل سفر رہا ہے، اور سفر اس لیے بھی رہا ہے کہ جتنے اب وہاں رہنے والے لوگ ہیں ان کو یہ پیغام اس وقت ہی دے دیا جائے کہ اگر آئندہ قیامت تک تمہارا کوئی بڑا ہو سکتا ہے تو وہ حضرت ابراہیم ہوں گے علیہ السلام. اس لیے ہر ملک جو آج ملک کی حیثیت اختیار کر گیا ہے جغرافیائی طور پر، اور ان میں بھی ممتاز ترین ممالک، ان تمام ممالک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین اور آپ کی اولاد کے قدمین وہاں سے ہو کر کے گزرے ہیں، وہاں لگے ہیں، مس ہوئے ہیں، اور ان کی برکت سے آج وہاں پر برکتوں کا بھی نزول ہے. جو رومی سلطنت کہلاتی ہے، روم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ بھی باقاعدہ اب اسی کا آغاز بھی وہیں سے ہوتا ہے. کیا بات ہے. بالکل. دیکھیں نا، جتنی بڑی بڑی سلطنتیں بعد میں وجود میں آتی ہیں، چاہے وہ عرب کی ہوں یا عجم کی ہوں، شرق کی ہوں یا غرب کی ہوں، ان سب کے جتنے زعامات تھے، ان کے بڑے تھے، لیڈرز تھے، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی براہ راست یا بالواسطہ اولادوں میں سے تھے. اور چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت پاک ہوتی ہے، اور یہ ولادت یہیں شام کے علاقے میں آپ کی ولادت ہوئی. کنعانیوں کا علاقہ، یہ شام اور فلسطین کا مشترکہ علاقہ ہے. اور ولادت ہونے کے بعد اب ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا طریقہ اور ایک نئی سنت کے جاری کرنے کا حکم دیا گیا. اور وہ سنت جسے ہم سرکمسیشن کہتے ہیں، ختنے کی سنت، حضرت اسحاق علیہ السلام کے 8ویں روز ختنہ کیا گیا. واضح رہے جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی جو ولادت ہے وہ آپ کے والدین کے لیے اس حوالے سے ذرا ایب نارمل قسم کا ایک معاملہ تھا کہ اس وقت خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال اور آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر پاک وہ 95 برس کی تھی. تو عام آدمی اس عمر میں اگر کوئی فرٹیلٹی کی بات کرتا ہے تو وہ عموماً جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوا کرتی. لیکن ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے میں عرض کروں کہ اب موجودہ سائنس بھی اس بات کو ماننے کو تیار ہے کہ یہ کریشن اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتی ہے، اور یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ اس کا حکم کسی بھی وقت ہو سکتا ہے.
یعنی یہ صرف قرآن کریم کے اس معجزے کو ثابت کر رہی ہے کہ اس میں عمر کا فقدان ہونے سے یا عمر گزر جانے سے آپ اس بات سے مایوس نہیں ہو سکتے، اللہ کسی بھی وقت اپنی نعمت کا اظہار کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب سلسلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، ترقی یافتہ ممالک میں لوگوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں، اور عمریں بڑھ بڑھ کر کے اس وقت 80 اور 90 تک تو جا پہنچی ہیں نارمل جو عمریں ہیں۔ ایسی صورت میں کل اگر کسی ملک کے اندر 80، 90 اور 100 سال کی خاتون کے ہاں فرٹیلٹی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکیں گے کہ یہ پوری انسانی تاریخ میں کوئی اچھوتا عمل ہو گیا، کوئی نئی انوینشن ہو گئی۔ اس سے قبل خانوادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رکن رکین ان کے ہاں یہ کچھ ہو چکا ہے، اللہ دکھا چکا ہے، ہسٹری صرف اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔